اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هدى أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود ولا شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ اور یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ بحشت میں ہرگز کوئی نہ جانے پائے گا علاوہ ان لوگوں کے جو یہودی ہوں یا ان لوگوں کے جو نصرانی ہوں، یا دل بہلانے کی باتیں ہیں۔ آپ کہیے کہ اپنی دلیل لاؤ، اگر تم سچے ہو ضرور دوسرے لوگ جاویں گے۔ جو کوئی شخص بھی اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف جھکا دے اور وہ مخلص بھی ہو تو ایسے شخص کو اس کا عوض ملتا ہے پروردگار کے پاس پہنچ کر، اور نہ ایسے لوگوں پر کوئی اندیشہ ہے اور نہ ایسے لوگ مغموم ہونے والے ہیں۔ اور یہود کہنے لگے نصارہ کسی بنیاد پر نہیں، اور نصارہ کہنے لگے کہ یہود کسی بنیاد پر نہیں، حالانکہ یہ سب کتابیں پڑھتے ہیں۔ اسی طرح یہ لوگ جو کہ بے علم ہیں ان کا سا قول کہنے لگے، سو اللہ تعالیٰ ان سب کے درمیان فیصلہ کر دیں گے قیامت کے دن، ان تمام مقدمات میں جن میں وہ باہم اختلاف کر رہے تھے۔ توفیق الہی سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 111 سے 113 تک تلاوت کری۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے دعووں کی تردید کی ہے۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ جنت ہمارا ہی حصہ ہے اور ہمارے سوا اور کسی کو سعادت اخروی اور نجات حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس مضمون میں یہود کے ساتھ نصارہ بھی شریک تھے۔ وہ یہ بھی دعویٰ کرتے تھے کہ سچائی صرف ان کے پاس ہے اور نجات حاصل کر کے وہ جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے اس دعوے کو رد فرماتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے تو کہیے کہ اچھا اپنی دلیل لاؤ اگر تم اس دعوے پہ سچے ہو۔ آگے ارشاد ہوتا ہے بلا، یہ یہود و نصارہ تو کیا دلیل لائیں گے، کیونکہ دلیل ہے ہی نہیں، البتہ ہم اس کے خلاف کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ضرور دوسرے لوگ جنت میں جائیں گے۔ پھر اس پر دلیل ارشاد ہے کہ ہمارا قانون یہ ہے کہ جو کوئی شخص اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف جھکا دے، یعنی فرما برداری اختیار کرے عقائد میں بھی اعمال میں بھی، اور اس کے ساتھ وہ مخلص بھی ہو کہ دل سے فرما برداری اختیار کی ہو، محض کسی مصلحت سے ظاہرداری نہ ہو، مطلب دکھاوا نہ ہو، تو ایسے شخص کو اس کی فرما برداری کا عوض ملتا ہے، اس کا ریٹرن اس کو ملتا ہے پروردگار کے پاس پہنچ کر۔ اور نہ ایسے لوگوں پر قیامت میں کوئی اندیشہ نہ واقعہ پڑنے والا ہے، مطلب ان کے ساتھ کوئی ایسا خطرناک معاملہ نہیں ہوگا اور وہ بچ جائیں گے، اور نہ ایسے لوگ اس روز مغموم ہونے والے ہوں گے، کیونکہ فرشتے ان کو بشارتیں سنا کر بے فکر کر دیں گے۔ حاصل اس دلیل کا یہ ہوا کہ جب یہ قانون بالائے مسلم ہے تو اب صرف یہ دیکھ لو کہ یہ مضمون کس پر صادق آتا ہے۔ سو یہ ظاہر ہے کہ کسی حکم کے منسوخ ہو جانے کے بعد اس پر چلنے والا کسی طرح فرما بردار نہیں کہا جا سکتا۔ پس یہود و نصارہ نزول قرآن کے بعد توریت اور انجیل کے حکم پر چل کر فرما بردار نہیں ہو سکتے، اور یہ شان صرف مسلمانوں کی ہے کہ نبوت
اور شریعت محمدیہ کو قبول کر لیا، بس یہی جنت میں داخل ہونے والے ثابت ہوئے۔ اور محض اور مخلص کی شرط اس وجہ سے لگائی کہ منافقین نکل گئے کہ وہ شرعاً کفار ہی میں داخل ہیں اور مستحق نار ہیں۔ آگے ارشاد ہوتا ہے وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وهم یتلون الکتاب کذلک قال الذین لا یعلمون مثل قولهم واللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون۔ نجران کے عیسائیوں کی ایک جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور یہود کے بھی بڑے بڑے علماء حاضر ہوئے۔ علماء یہود میں سے ایک نے اللہ تعالیٰ کی کتاب انجیل کا اظہار کیا، انجیل کا انکار کیا، معاف کیجیے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کے کلمات کہے، اور صاف کہہ دیا کہ عیسائیوں تمہارا کچھ بھی مذہب نہیں ہے۔ اس پر عیسائیوں میں سے ایک شخص نے تورات کے آسمانی کتاب ہونے سے انکار کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں بے ادبی کی اور یہود کے مذہب کو بیہودہ بتلایا۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہودی تو عیسائیوں کو گمراہ اور بد راہ بتلاتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، اور عیسائی یہودیوں کو بد راہ اور گمراہ کہتے ہیں اور حضرت موسیٰ کو نہیں مانتے۔ حالانکہ ہر ایک فرقہ اپنی اپنی کتاب پڑھتا ہے۔ یہود تورات پڑھتے ہیں جس میں آئندہ آنے والے روح القدس کی تصدیق موجود ہے، اور عیسائی انجیل پڑھتے ہیں جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق موجود ہے، لیکن محض نفسانیت سے ایک دوسرے کو گمراہ بتلاتے ہیں۔ اور اسی طرح عرب کے مشرکین اور بت پرست جن کو آسمانی کتاب کا کوئی علم نہیں، وہ بھی اسی خام خیالی میں مبتلا ہیں کہ یہود و نصارہ سب کا دین بے بنیاد ہے اور ہم ہی حق پر ہیں۔ ان سب کے اقوال کا رد فرمایا گیا اور بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان سب کے درمیان قیامت کے روز عملی فیصلہ فرما دیں گے، اور عملی فیصلہ یہ ہوگا کہ اہل حق کو جنت میں اور اہل باطل کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، اور ہم سب کو معلوم ہو جائے گا کہ کون حق پر تھا اور کون ناحق پر۔ دعا کر لیجئے اللہ تعالیٰ ہم کو حقیقی ایمان اور اسلام نصیب فرمائیں اور اس کی برکات سے دین اور دنیا میں انتقا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اسلامی تعلیمات اور شریعت اسلامیہ کا پورا اتباع نصیب فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔